راہ دل۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جب ہم کسی قید میں آ جائیں تو کتنی گٹھن کا احساس ہوتا ہے۔ نیلم کے ساتھ بھی تو ایسے ہی کیا تھا میں نے، اس کا بھی ایسے ہی دم گٹھا ہوگا، وہ بھی ایسے ہی تڑپی ہوگی، ایسے ہی بے بس ہوئی تھی۔ یہ مقافات عمل ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کی ہتھیلیاں آنسوؤں سے تر تھیں۔ اللہ مجھے بچا لے، میں نے نیلم کے ساتھ اتنا برا تو نہیں کیا تھا، میں نے اسے پاک جگہ رکھا تھا۔ یہ تو بہت ہی خراب جگہ ہے، یہ کیسا مقافات عمل ہے؟ اسے اچانک امی سے کی ہوئی باتیں یاد آئیں۔ امی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کیوں نہیں کرتا؟ کیا اللہ کو مجھ پر رحم نہیں آتا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ اللہ تو بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے۔ ایک وہی تو ہے جو اپنے بندوں کو معافی مانگنے پر فوراً معاف کر دیتا ہے۔ امی، اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو وہ مجھے کوئی اشارہ تو دے۔ امی، 2 سال ہو گئے ہیں مگر میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ میں تب سے معافی مانگ رہی ہوں مگر مجھے معافی نہیں ملتی۔ اگر ملی ہوتی تو دل کو تو سکون ہوتا۔ بیٹا، ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ ناشکری ہے۔ تم شکر ادا کرو کہ تم بہت اچھے حال میں ہو، اپنے گھر میں رہ رہی ہو عزت سے، اللہ کو یاد کرتی ہو۔ یہ معافی نہیں تو کیا ہے؟ یہ اس کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن امی، پھر میرے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ دیکھو بیٹا، اللہ ہمیں خود نہیں بتاتا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، وہ تو اشارے دیتا ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے نا کہ اللہ چاہتا ہو کہ تم اس سے معافی مانگو، اس کی رحمت میں رو۔ ہو سکتا ہے نا اس کو تمہاری اس سے مانگنے کی ادا پسند آ رہی ہو۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ یا اللہ، مجھے میری ناشکری پر، میرے گناہوں پر، میری تمام تر غلطیوں پر معافی دے دے۔ اس کے کہنے کی ہی دیر تھی کہ اچانک اسے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس نے پردے کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا، شمع بیگم گر گئی تھیں۔ شیریں اور انمول اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اٹھے شمع بیگم، کیا ہو گیا ہے؟ آج ہم نہیں اٹھ پا رہے، آج ہمارا ہاتھ اور پاؤں بہت درد کر رہا ہے، لگ رہا ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ہم اٹھ نہیں پا رہے۔ اچھا آپ ہمت تو کریں۔ شیریں اور انمول اسے سہارا دیتے کمرے تک لے گئیں۔ وہ درد سے کرا رہی تھی۔ ہمارا بدن ٹوٹ رہا ہے، جلدی سے بلال بابا کو بلاؤ، جلدی کرو، شمع بیگم چلا کر بولیں۔ حورین وہاں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ شیریں بلال بابا کو بلا لائی۔ بلال بابا، دیکھیں ہمارے بازو اور ہاتھ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اوہو شمع بیگم، آپ کے تو ہاتھ اور پاؤں کی ہڈی چٹک گئی ہے، فریکچر ہو گیا ہے، ہم پٹی کر دیتے ہیں، ابھی چوٹ گرم ہے تو علاج ممکن ہے، لیکن آپ کو احتیاط برتنی پڑے گی۔ 3 ہفتے تک آرام کرنا ہوگا اور ہاتھ پاؤں ہلانا بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کا علاج کرتا ہوں جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ روزانہ ورزش بھی کرنی ہوگی، ابھی نہیں پر کچھ دنوں بعد کرنی ہے، جب میں بتاؤں گا۔ اس نے مرہم لگا کر پٹی باندھی۔ شمع بیگم، اب کیا ہوگا؟ اگر آپ 3 ہفتوں تک مجرا نہیں کریں گی تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آپ کا رقص دیکھنے بہت لوگ آتے ہیں، پھر اگر انہوں نے آنا بند کر دیا تو یہ کوٹھا نہیں چلے گا۔ شیریں یہ سب بولتے جا رہی تھی، اچانک حورین بولی، ارے تم لوگ مجرے کی باتیں بند کرو، شمع بیگم کے بارے میں سوچو، وہ ٹھیک کیسے ہوں گی؟ اب نہ ہی وہ چل سکتی ہیں، نہ خود سے کھا سکتی ہیں اور نہ ہی واش روم جا سکتی ہیں، ان کا سب کچھ کیسے ہوگا؟ شمع بیگم نے ایک حیرت اور پیار کی نظر حورین پر ڈالی۔ ہاں، کہہ تو یہ لڑکی ٹھیک ہی رہی ہے،
اب ہم سب کچھ کیسے کریں گے؟ ہمارا خیال کون رکھے گا؟ انمول اچانک بولی۔ شمع بیگم آپ کی خدمت حورین کر سکتی ہے، بہت اچھے سے۔ یہ سنتے ہی حورین کو ایک روشن امید کی کرن دکھائی دی تھی، چاہے وہ جتنی ہی پریشان کیوں نہ تھی۔ اب وہ شمع بیگم کی خدمت کر کے ان کے دل میں جگہ بنا سکتی تھی اور پھر ان سے اپنی رہائی مانگ سکتی تھی۔ امید تنکے جتنی تھی، وہ تنکا جو کہ کمزور ہوتا ہے، مگر اس نے سوچا کہ وہ اسے مضبوط رکھے گی۔ اسے اللہ پر بھروسہ تھا۔ اس کے لبوں سے فوراً یہ الفاظ نکلے، جی شمع بیگم، میں آپ کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی۔ مگر شمع بیگم 3 دن بعد جو لوگ محفل کے لیے اکٹھے ہوں گے ان کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایسا کرو، ہماری جگہ تم رقص کر لو۔ کیا میں؟ ہاں شیری تم۔ اور ایک بات سن لو، تم ہمارے حکم کو ٹال نہیں سکتی۔ جب تک ہم ٹھیک نہیں ہو جاتے ہماری جگہ تم پروگرام کرو گی۔ جی شمع بیگم، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، شیری نے اٹکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے ایان، تم آ گئے۔ تم نیلم کو کسی اچھے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتے؟ آج پورا دن اس کی طبیعت خراب تھی۔ کیا امی؟ کیا ہوا ہے اسے؟ بیٹا، میں نے تو اسے کہا تھا کہ وہ تمہیں فون کر لے اور ڈاکٹر کے پاس چلی جائے، مگر اس نے منع کر دیا۔ ہیں؟ کیا امی؟ ہاں بیٹا، ابھی کہاں ہے نیلم؟ بیٹا وہ اپنے کمرے میں ہے۔ اس نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا بیگ صوفے پر چھوڑا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ نیلم وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ہیئر برش پر ڈالی جو کہ بالوں سے بھرا پڑا تھا، مانو جیسے کسی نے لٹے کاٹی ہوں۔ بالوں کی وجہ سے برش چھپا ہوا تھا۔ اس نے برش کو اٹھایا اور اس کے سلکی بھورے بالوں کو چھونے لگا۔ اف اللہ، نیلم کا کینسر تو بڑھتا جا رہا ہے۔ نیلم کے تو بالکل بھی بال نہیں اترتے تھے۔ اتنی دیر میں نیلم واش روم سے باہر آئی۔ وہ مڑا۔ کیا ہوا نیلم؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ وہ بے حال کھڑی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تمہاری طبیعت خراب تھی تو تم نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ امی کو منع کیوں کر دیا؟ تمہیں کتنی خطرناک بیماری ہے۔ ہاں ایان، آج پورا دن میری طبیعت خراب رہی ہے، ابھی بھی الٹی کر کے آئی ہوں۔ اور ایان، مجھے ایک اور بات بتانی ہے۔ کیا نیلم؟ بولو۔ مجھے وہ خون کی الٹی آئی تھی، مگر تم فکر مت کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے دوائی لے لی ہے۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایان سوری۔ ارے نہیں نیلم، تم کیوں سوری بول رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے نیلم۔ وہ بھڑکا۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ تمہاری اتنی طبیعت خراب تھی اور تم نے مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ وہ پریشان تھا، آواز دھیمی تھی، لہجہ سخت تھا۔ چلو اٹھو، ابھی ہسپتال چلو، فوراً۔ میں نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ نہیں، اب میں ٹھیک ہوں۔ ہاں وہ تو مجھے دکھ رہا ہے۔ ایان پلیز، مجھے کہیں نہیں جانا، میری جانے کی ہمت نہیں ہو رہی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر کل ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، علاج نہیں کرواؤ گی تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس نے اسے چادر اڑائی اور پیار سے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ایان بیٹا، نیلم کو دیکھا؟ کتنی بری حالت تھی اس کی، ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر گئے؟ وہ امی اب ٹھیک ہے، وہ دوائی کھا کر سو رہی ہے۔ لیکن بیٹا آخر ہوا کیا ہے اسے؟ تم مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ امی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن بتاؤ تو صحیح۔ امی ٹھیک ہو جائے گی، کہہ رہا ہوں نا میں، اس نے الجھتے ہوئے کہا اور باہر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ بیٹھو، میں کھانا لگا رہی ہوں، کھانا کھا کے جانا۔ نہیں امی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ بتائیں امی کہ فوزیہ آنٹی کہاں ہیں؟ بیٹا میں نے انہیں بہت روکنے کی کوشش کی، مگر وہ گھر چلی گئیں۔ کیا امی، آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ بیٹا میں نے تو بہت روکا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے گھر جانا ہے، انہیں وہاں سے حورین کی خوشبو آتی ہے، اس لیے میں نے جانے دیا۔ کیا امی آپ بھی؟ ابھی میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ رکو بیٹا، میری بات مانو تو انہیں کچھ وقت دو،
وہ جب تک اپنے گھر میں رہنا چاہتی ہیں رہنے دو۔ پتہ نہیں حرین کہاں چلی گئی ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں۔ امی میں روز پتہ لگاتا ہوں، ابھی بھی آفس کی چھٹی پر پہلے اسی سلسلے میں گیا تھا، پھر گھر آیا ہوں۔ بس دعا کریں کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ ہاں بیٹا انشاءاللہ۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھیں، خالی گھر میں ان کے الفاظ گونج رہے تھے۔ کہاں چلی گئی حرین، کہاں؟ بہت اکیلی ہو گئی ہے تمہاری ماں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، میرا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ صرف تو ہے میرے مالک، تو میری مدد فرما، میری بیٹی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، مجھے جلدی میری بیٹی سے ملوا دے، تو مہربان ہے، کرم کر، تو ماں کی تکلیف کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اے اللہ، تو ایک ماں کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ میری دعا قبول فرما، میری حرین صحیح سلامت باعزت گھر لوٹائے، آمین۔ وہ بے سست سو رہا تھا، اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کی روشنی جلائی اور نیلم کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نیلم گہری نیند سو رہی تھی اور لیمپ کی روشنی سیدھا نیلم کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی، صبح کے 5:30 بج رہے تھے۔ اس نے لیمپ بند کر دیا۔ کھڑکی سے آتی ہوئی باہر سے ہلکی روشنی میں وہ آرام سے بیڈ سے اترا اور واش روم کی طرف بڑھا۔ اس نے نل کا کھولا اور وضو کرنے لگا۔ وضو کر کے وہ کمرے سے بالکونی میں گیا۔ اس نے وہاں کی لائٹ جلائی، جائے نماز بچھائی، کالا ٹراؤزر اور سفید شرٹ پہنے، وہ سر پر ٹوپی سجائے۔ وہ ہرے رنگ کی جائے نماز پر کھڑے نماز پڑھنے لگا۔ سجدے میں گرنے سے پہلے اس کے آنسو وہاں گرے۔ سلام پھیرتے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، میں بہت گناہ گار انسان ہوں، مجھے معاف فرما دے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اور تمام مسلمانوں کو راہ ہدایت دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، نیلم کو صحت دے، مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، اس کی جتنی زندگی ہے وہ اسے صحت کے ساتھ دے، اور اگر نہیں ہے تو اسے اپنے پاس سنبھال لے۔ اس کی اذیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، مانا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ میں خود اس کی موت کی دعا مگر اس تکلیف سے بڑھ کر نیلم کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے، اور بے شک تو آسانی کرنے والا ہے۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ اچانک زوردار آواز اس کے کانوں میں پڑی، ایان! وہ بھاگتا ہوا کمرے میں گیا۔ نیلم زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں پر خون تھا، زمین پر خون پھیلا تھا۔ یہ خون؟ نیلم کیا ہوا؟ اس نے نیلم کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ایان، الٹی، نیلم نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ایان، میرا سر پھٹ جائے گا، درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ اچھا اٹھو، چلو شاباش۔ ایان نے نیلم کو بازوؤں کا سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا، گلاس میں پانی ڈال کر اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ نیلم زور زور سے کھانسنے لگی۔ ایان، نیلم چلو ہسپتال، میں گاڑی نکالتا ہوں، اور تم مت اٹھنا، میں امی کو بھیجتا ہوں۔ وہ تیزی سے نیچے اترا۔ امی کہاں ہیں آپ؟ کیا ہوا بیٹا، خیریت تو ہے نا؟ نیلم اوپر ہے، میں گاڑی نکال رہا ہوں، ہمیں ہسپتال جانا ہے۔ بیٹا کیا ہوا ہے نیلم کو؟ امی ابھی وقت نہیں ہے، آپ نیلم کو جلدی سے لائیں۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، تم جلدی گاڑی نکالو، ڈاکٹر ایمرجنسی ہے۔ ڈاکٹر جلدی سے نیلم کو روم میں لے گئے۔ آپ باہر رہیے۔ شازیہ رو رہی تھیں۔ آخر تم مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ نیلم کو آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ امی، نیلم کو برین ٹیومر ہے جو کہ بہت بڑھ چکا ہے۔ اس نے چلاتے ہوئے جملہ مکمل کیا۔ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ کیا؟ شازیہ ایک دم سے کرسی پر بیٹھ گئیں۔ اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے چھپائی؟ آپ پریشان ہو جاتی امی۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ چپ کرو تم نے اتنی بڑی بات مجھے بتائی نہیں۔ ایکسکیوز می، ایان ہیں آپ؟ نرس نے ایان کو مخاطب کیا۔ جی، نیلم کیسی ہے نرس؟ وہ تجسس سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کو مریض اندر بلا رہا ہے اور ایک وقت میں صرف ایک اندر جا سکتا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ آکسیجن ماسک لگائے، ہاتھوں میں ڈرپس چڑھائے، سفید گاؤن پہنے لیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ احتیاط سے نیلم کے ساتھ بیٹھا، اس کا ہاتھ تھاما اور پیار سے بولا، نیلم؟ ایان؟
اس نے اپنا آکسیجن ماسک نیچے کیا اور بولی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی، ہاں نیلم، تم آرام کرو۔ نہیں ایان، جلدی سنو، نہیں تو میں بھول جاؤں گی۔ میں تمہیں کب سے بتانا چاہ رہی تھی پر بھول جاتی ہوں۔ ایان جانتا تھا کہ اس کا ہر بات بھول جانا بھی اس کی بیماری کا حصہ تھا۔ کہو نیلم، ایان تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے جانے کے بعد حرین کو ڈھونڈو گے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نیلم تم؟ ایان مجھے بولنے دو، تم صرف سنو۔ تم حرین کو اپنا لو گے، تم اپنی زندگی اداسی میں نہیں گزارو گے، اور وعدہ کرو کہ تم اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو گے۔ جس طرح میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں نے وہی محبت حرین کی آنکھوں میں بھی دیکھی ہے۔ تمہیں پتہ ہے ایان، مجھے اس خواب کی تعبیر سمجھ آ گئی ہے۔ امی مجھے اپنے ساتھ لے جانے آئی تھیں، اور میں اس سے بھی اچھی جگہ جاؤں گی، اس لیے میں مطمئن ہوں۔ ایان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ نہیں نیلم، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، پھر ہم ہمیشہ خوش رہیں گے۔ مجھے تمہاری ان باتوں سے تکلیف ہو رہی ہے نیلم۔ ایان تم وعدہ کرو نا ایان۔ اچھا وعدہ نیلم، اس نے روتے ہوئے کہا۔ نیلم نے زوردار ہچکی لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ نیلم کا ہاتھ بھی چھوٹ گیا۔ نیلم کیا ہوا؟ ڈاکٹر جلدی سے اندر آیا۔ اس نے نیلم کو چیک کیا اور ایان کی طرف مایوسی سے دیکھتے ہوئے بولا، سوری، شی از نو مور۔ ایان چپ کھڑا لڑکتا لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا۔ کیسی ہے نیلم ایان؟ بولو، چپ کیوں ہو ایان؟ بتاؤ نا مجھے۔ امی، اللہ نے نیلم کے لیے آسانی کر دی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ صحیح سے بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ امی، نیلم چلی گئی۔ وہ زارو قطار رونے لگا۔ فوزیہ، شازیہ اور عالیہ کے ہاتھوں میں سپارے تھے، سب کے آنسو بہہ رہے تھے۔ حمزہ نے ایان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، یار ایان، سنبھالو خود کو، جانے والے کو روکا نہیں جا سکتا، ہم نے بھی ایک دن جانا ہے۔ ایان اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، ایان بہت مشکل سے مجھے کل تک کی چھٹی ملی ہے، کل واپس جانا ہے، میری شام کی فلائٹ ہے۔ یار ایسے موقع پر ایسی بات کرنی تو نہیں چاہیے، مگر حقیقت سے منہ تو نہیں پھیر سکتے نا۔ میں کیسا بھائی ہوں، میں اپنی بہن کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتا۔ کیا تمہیں کچھ پتہ چلا؟ نہیں حمزہ، میں نے بہت تلاش کیا ہے، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا۔ میں بہت بد نصیب بھائی ہوں، میری بہن کئی دنوں سے لاپتہ ہے اور میں یہاں رہ کر اسے ڈھونڈ بھی نہیں سکتا۔ صحیح کہتے ہیں، باہر کی نوکری پرایا کر دیتی ہے۔ ایان اپنا دکھ ایک طرف رکھتے ہوئے حمزہ کو تسلی دینے لگا۔ نہیں حمزہ، تم فکر کیوں کر رہے ہو؟ میں ہوں نا، تم جاؤ آرام سے، بے فکر ہو کر، میں ڈھونڈوں گا حرین کو، تب تک جب تک وہ مل نہیں جاتی۔ حمزہ ایان کے گلے لگ گیا۔ حمزہ، کل کا کیا کرنا ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے، واپس جانا ہے، اگر تم چاہو تو رک جاؤ۔ شازیہ انٹی ایان اور امی کو سنبھالنا۔ حمزہ، میری بچی کو ڈھونڈو، خدا کا واسطہ میری بچی کو ڈھونڈو۔ امی آپ فکر مت کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، مل جائے گی حرین، ایان ڈھونڈ لے گا۔ تم کیوں نہیں ڈھونڈو گے؟ امی، مجھے کل واپس جانا ہے، کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے اور میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کیسی نوکری ہے تمہاری؟ امی، اگر میں نے بیچ میں چھوڑ دیا تو وہ میرا جاب لائسنس کینسل کر دیں گے اور ہو سکتا ہے جیل بھی کروا دیں۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دیں امی۔ نہیں بیٹا، تم معافی مت مانگو، تم جاؤ، تمہارا جانا بہت ضروری ہے۔ میں ایک اولاد کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اگر تمہیں بھی کچھ ہوا تو میں سہ نہیں پاؤں گی۔ تم بے فکر ہو کر جاؤ، عالیہ ہے میرے پاس۔ ہاں امی، عالیہ یہی ہے اور ایان بھی تو ہے نا، وہ آپ کا خیال رکھے گا۔ وہ اندھیرے کمرے میں آہستہ آہستہ چکر لگا رہی تھی۔ شمع بیگم سو رہی تھیں، اس کی آنکھیں نم تھیں، دل اداس تھا۔
پتہ نہیں امی کیسی ہوں گی، کیا حالت ہوگی ان کی۔ یا اللہ مجھے یہاں سے نکالیں پلیز، آخر مجھے یہ عجیب سی بے چینی کیوں ہے؟ میرا یہاں آ کر پھنس جانا تو ایک عذاب ہے ہی، مگر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں کچھ گنوا رہی ہوں، کچھ بہت قیمتی، بہت پراسرار۔ مگر ایسا کیا ہے جو میرے سکون کا ذریعہ تھی؟ میرے دل کو سکون آ ہی نہیں رہا۔ اچانک اس کے دل میں دھماکہ ہوا، نماز، ہاں نماز، میرے سکون کا باعث تو میری نمازیں تھیں۔ یہاں آ کر تو میں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، پڑھوں بھی کیسے؟ یہ بھی جگہ ہے کوئی نماز پڑھنے کی؟ یہاں تو ہر طرف ڈھول باجا گانے، شور و غل اور غلاظت کے بھرے کام سر انجام ہوتے ہیں۔ اس جگہ کا کوئی بھی حصہ پاک نہیں۔ آخر کیا کروں میں؟ میرے اللہ کیا کروں؟ میرے دل کو کوئی سکون کی راہ دکھا اے اللہ، مگر نماز کے بغیر سکون نہیں آئے گا۔ لیکن میں یہ کیسے بھول سکتی ہوں کہ پاک ناپاک تو انسان کا دل اور نیت ہوتی ہے، اللہ کی زمین تو پاک ہوتی ہے، اسے ہم انسان ہی ناپاک کر دیتے ہیں۔ کیا ابھی نماز کا وقت ہوگا؟ اس نے لیمپ جلایا اور گھڑی کی جانب دیکھا۔ صبح کے 5:30 بج رہے تھے۔ یہ تو فجر کی نماز کا وقت ہے۔ ہاں، میں گھر میں اسی وقت نماز پڑھتی تھی۔ اس جگہ تو اذان کی آواز ہی نہیں آتی کبھی۔ میں جائے نماز کہاں سے لاؤں؟ اچانک اس کے چہرے پر رونق آئی، پھر وہ کمرے میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ اسے سفید رنگ کی چادر ملی۔ اس نے اس کا معائنہ کیا کہ وہ کہیں سے داغدار اور خراب تو نہیں، مگر وہ چادر صاف ستھری اور چمک رہی تھی۔ وہ جلدی سے وضو کر کے چادر بچھانے کے لیے اٹھانے لگی، مگر کعبہ کس رخ کو ہے؟ میں کیا کروں؟ اس نے بسم اللہ پڑھ کر چادر بچھائی۔ وہ کہنے لگی، اللہ بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے، میں دل سے سجدہ کروں گی، جبکہ میں نہیں جانتی کہ کعبے کا رخ کس طرف ہے۔ اس نے نماز کی نیت کی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگتے ہوئے اس کی ہتھیلیاں آنسوؤں سے تر تھیں۔ میں جانتی ہوں اللہ تو ناراض نہیں ہے مجھ سے، اگر ہوتا تو مجھے نماز پڑھنے کی راہ نہیں دکھاتا۔ میرا یہاں آنا تیری سزا نہیں بلکہ تیری آزمائش ہے۔ میں تیری دی ہوئی آزمائش کو اپنی سزا نہیں بناؤں گی، بس تو مجھے جلدی سے یہاں سے نکال دے۔ اللہ، میں ایان والے حادثے کے بعد تجھ سے شکایت کرتی تھی کہ تو نے مجھے معاف نہیں کیا۔ امی بھی مجھے سمجھاتی تھیں کہ نہیں بیٹا، اللہ تو بہت رحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے، خود تو آ کر اپنے بندوں کو نہیں بتائے گا نا کہ میں نے معاف کر دیا، وہ تو ہمیں ہمارے عمل سے سمجھائے گا۔ مگر اللہ، میں جان گئی ہوں کہ انسان کے گرد کا ماحول اور اس کے حالات بتاتے ہیں کہ اس پر رحمت برس رہی ہے یا زحمت۔ یہ تیری رحمت ہے میرے اللہ کہ تو نے مجھے ایسی جگہ پر بھی محفوظ رکھا ہوا ہے جہاں کوئی محفوظ نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تو مجھے ایسے ہی محفوظ رکھے گا اور میں جلد اپنے گھر ہوں گی۔ وہ ابھی دعا مانگ ہی رہی تھی کہ اس نے کسی کی ہنسی کی کھلکھلاہٹ سنی۔ وہ ہنسی کسی اور کی نہیں تھی، شمع بیگم کی تھی۔ ہنسنے کی آواز سن کر وہ کھڑی ہوئی۔ اس نے جلدی سے چادر تہہ لگائی اور صوفے پر رکھ دی اور جلدی سے لائٹ جلائی۔ اس نے دیکھا کہ وہ جاگ رہی تھیں۔ ادھر آؤ، ہمارے پاس بیٹھو۔ شمع بیگم بیٹھنے کی کوشش کرنے لگیں تو اس کے منہ سے درد کے مارے کراہ نکلی۔ ارے شمع بیگم کیا کر رہی ہیں؟ لیٹی رہیں۔ سنو لڑکی، ہماری بات سنو۔ جی بولیں، میں سن رہی ہوں۔ حورین تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ تم جس رب سے رحمت کی دعائیں کر رہی ہو وہ تمہاری کبھی نہیں سنے گا۔ میں کب سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، وہ رب رحیم صرف اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے ہے، ہم جیسوں کے لیے نہیں ہے۔ حورین سے شمع بیگم کی یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ چلا کر بولی،
آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ؟ میں نے آج تک جو بات کسی کو نہیں بتائی وہ میں تمہیں بتاتی ہوں۔